السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم سبق ہاکی کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو اس کے لیے طلبہ و طالبات آپ آ جائیے صفحہ نمبر آپ کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 54، سبق ہاکی مشقی سوالات، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، ہاکی کا کھیل کب شروع ہوا؟ اس کا جواب ہوگا ہاکی کا کھیل ایران میں 17ویں صدی کے اختتام اور 18ویں صدی کی ابتدا میں شروع ہوا۔ سوال نمبر 2، ہاکی کا کھیل کہاں سے برصغیر میں آیا؟ اس کا جواب ہوگا ہاکی کا کھیل برصغیر پاک و ہند میں 18ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ سے آیا۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ بہت مختصر سوالات کے جوابات ہیں، میں آپ کی رہنمائی کے لیے ان کے جوابات بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جب کتاب میں اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ خود بھی بآسانی ان کے جوابات لکھ سکیں گے۔ سوال نمبر 3 میں آئیے، اولمپکس میں سب سے پہلے ہاکی کا طلائی تمغہ کس ملک نے جیتا؟ ہاکی کا پہلا طلائی تمغہ، یعنی طلائی تمغہ کہتے ہیں گولڈ میڈل کو، گولڈ میڈل برطانیہ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد ہے سوال، پاکستان ہاکی فیڈریشن کس سال میں تشکیل دی گئی؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام 1948 میں عمل میں آیا۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام 1948 میں عمل میں آیا۔ اس کے بعد سوال ہے، پاکستان ہاکی ٹیم نے کس سال میں پہلا اولمپک طلائی تمغہ حاصل کیا؟ جواب ہوگا پاکستان کی ہاکی ٹیم نے 9 ستمبر 1960 کو اولمپک مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے طلائی تمغہ پہلی بار جیتا۔ دوسرا سوال ہے، ہاکی کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ جواب بہت آسان، ہاکی کی ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، ہاکی کے چند مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بتائیے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس سوال کے جواب میں ہیڈنگ ڈال لیں ایک کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے مشہور کھلاڑیوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کے بعد نام لکھیں گے، تنویر ڈار، حنیف خان، حسن سردار، نصیر بندہ، شہباز، شہناز، اصلاح الدین اور سمیع اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ مشقی سوال نمبر 1 کے سوالات کے مختصر جوابات ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 پر آئیے۔ سوال نمبر 2 میں کہا پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور ان کا ایک ایک جملہ بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ان الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنی پسند کے مطابق اچھے اچھے جملے بنائیے گا۔ پہلا لفظ ہے اعضاء۔ اعضاء جسم کے حصے کو کہتے ہیں۔ اعضاء جو ہے عضو کی جمع ہے، عضو ایک حصے کو کہتے ہیں اور اعضاء بہت سارے حصوں کو کہتے ہیں۔ تو اعضاء کے معنی ہو گئے جسم کے حصے۔ آپ اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں، انسانی اعضاء کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش نہایت ضروری ہے۔ دوسرا لفظ ہے الحاق۔ الحاق کہتے ہیں تعلق کو۔ اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں، پاکستانی ہاکی فیڈریشن کے قیام کے بعد اس کا الحاق ایشین ہاکی فیڈریشن سے ہوا۔ تیسرا جملہ ہے اعزاز۔ اعزاز کہتے ہیں انعام کو۔ اعزاز کے معنی ہوں گے انعام۔ جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے 1992 میں کرکٹ کے عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ چوتھا لفظ ہے فہرست۔ فہرست کسی بھی چیز کو ترتیب دینے کو کہتے ہیں، ترتیب سے لکھنا۔ آپ لوگوں نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ فلاں چیز کی فہرست بنا لی جائے،
تو فہرست کے معنی ہم ترتیب کے معنوں میں استعمال کریں گے۔ جملہ اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے: ہر درسی کتاب میں مضامین کی فہرست ابتدا میں موجود ہوتی ہے۔ آخری جملہ ہے برق رفتاری۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور آپ کو پتہ ہے بجلی بہت تیزی سے تاروں میں سے گزرتی ہے، تو برق رفتاری کا مطلب ہو گیا بجلی کی سی تیزی، یعنی آنن فانن فوری طور پہ، لیکن آپ معنی لکھیں گے بجلی کی سی تیزی، اور جملہ ایسا بنائیں گے جس میں برق رفتاری کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ مثال دیتی ہوں: طلبہ و طالبات چھٹی کے وقت برق رفتاری سے اسکول سے باہر نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ نے ان الفاظ کے معنوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے کچھ جملے بھی آپ کو بتا دیے ہیں، اب اس سے ملتے جلتے یا جو اپنی پسند کے آپ جملے بنائیے۔ اس طرح سے ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔